انشاءاللہ. اور سوال کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ سوال کس بیس پہ ہیں اور سوال کے اندر کیا جواب کا ہونا ضروری ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سوال ہمارے مائنڈ کے اندر کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہماری زندگی میں چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا، چلیں ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقنا في الدين ربي زدني علما أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. من رشدي وأعيذني من شر نفسي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اچھا جی، تو آج کا سیشن ہمارا اسپیشل کچھ چیزوں کے بارے میں ہے جو کہ ہماری زندگی میں آلریڈی چل رہی ہیں اور وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے روزمرہ. کبھی کھانا پینا، بیٹھنا، جانا آنا، بات کرنا، سونا جاگنا، ہر چیز سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے. آپ لوگوں میں سے زیادہ تر بچے تو پاکستان میں ہی ہیں، تو پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے کہ ٹی وی میں آپ لوگوں نے بہت سے ڈرامے وغیرہ دیکھے ہو. جو ٹی وی میں ڈراماز آتے ہیں نا. اچھا، اب میں ایک سوال کروں گی، آپ لوگوں نے اس کا جواب بے شک نہیں دینا لیکن سوچنا ضرور ہے. سوال یہ ہے کہ پچھلے کچھ 2-3 سالوں میں، آئی تھنک 2-3 سالوں کی بات ہوگی یا اسی ٹائم فریم کے بات ہے کہ ڈراماز کے اندر زیادہ تر جادو کے بارے میں ڈرامے دکھا رہے ہیں. پاکستانی ڈرامہ جو ہیں وہ اردو لینگویج میں جو ہوتے ہیں اس کے اندر وہ دکھا رہے ہیں کہ جادو ہو گیا، جادو کر دیا، گھر میں جن آ گیا، کسی کے اوپر جن چڑھ گیا اور عورت جو ہے وہ پزیز ہو گئی، ان کے گھر میں کوئی شیطان آ گیا اور وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے، اس کے اوپر سایہ آ گیا. اس طرح کی چیزیں آپ میں سے کسی نے دیکھی ہیں؟ اس بات کو ذرا سوچیے گا. پچھلے دنوں ایسی کوئی بات کوئی گھر والوں نے دیکھی ہو، آپ لوگوں نے کوئی ایسا ڈرامہ دیکھا ہو، کوئی مووی دیکھی ہو، یا پھر آپ لوگ یوٹیوب وغیرہ میں کوئی ایسی شارٹس دیکھے ہو، کوئی اپنے بچوں کی کارٹونز جو ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جس میں وہ شیطان، ایول اور اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں. اب یہ سارا کچھ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کہاں کہاں وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے جب ہم لوگ تھے نا چھوٹے، جب ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز آتی تھی نا تو ہمیں ڈر لگتا تھا. ہمیں لگتا تھا کہ اگر ہم نے 9 o'clock کے بعد ٹی وی میں کچھ دیکھا، ٹی وی کچھ بھی دیکھیں گے نا تو ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جائے گا رات کو سونے کے ٹائم پہ. پھر ہم کیا کرتے تھے کہ ظاہر کیونکہ ڈر لگنے سے بھی ڈر لگتا تھا، چھوٹے تھے نا، تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ہم اگر اپنے کمرے میں بیڈ پہ سو رہے ہیں تو ہمارے بیڈ کے نیچے تو نہیں کچھ آ جائے گا، کوئی شیطان تو نہیں آ جائے گا، کوئی بھوت تو نہیں آ جائے گا. تو ہم اس طرح کی باتیں سوچ کے ہم کیا کرتے تھے کہ اگر ہماری مما ابو نے ہمیں منع کیا ہے نا کہ اتنے ٹائم کے بعد آپ ٹی وی نہیں دیکھو، تو پھر ہم نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا تھا. پھر جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ ڈر لگنے کی بات کیا ہے، اصل میں ڈر لگنا کس سے چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے پیرنٹس کیا بتاتے ہیں. ایک تو زبانی ہمیں کیا بتایا، ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ سے ڈرنا ہے. یہ سنا ہے آپ لوگوں نے، بچوں نے، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اللہ سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بہت ڈرونے ہیں؟ کسی نے دیکھا ہے اللہ کو؟ اللہ سے ڈرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کبھی آپ کے کسی پیرنٹ نے، گرینڈ پیرنٹ نے یا کسی رشتہ دار نے کبھی یہ کہا کہ شیطان سے ڈرو؟ کسی نے بھی نہیں کہا. کیوں؟ اللہ نے ہمیں بنایا اس لیے ڈرنا چاہیے بریرہ. تو سب سے زیادہ مما سے ڈرنا چاہیے، مما نے پیدا کیا. اونچا بولو بیٹا. سنوبر کے نام سے یہاں پر کون ہے؟ اونچا بولیے. رمیسا.
جی رمیسا جی، آپ بول رہے تھے کچھ؟ نہیں. آپ کی آواز آ رہی تھی مجھے. اینی ویز، اچھا تو کبھی کسی نے نہیں سنا کہ کسی بڑے نے ہمیں کہا ہو کہ شیطان سے ڈرو؟ نہیں سنا. اچھا جی. کبھی کسی کے گھر میں یہ سکھایا ہے کہ بھوت سے ڈرو، بھوت آ جائے گا؟ بھوت سے ڈرایا ہے کبھی؟ لیکن اللہ سے ڈرا دیا. میم بھوت سے تبھی ڈرے ہم خود ڈرے خوابوں میں. آپ خود ڈرے خواب میں؟ تو خواب میں بھوت نظر کیسے آیا؟ بھوت تو نظر ہی نہیں آتا. وہ ڈرانی شکل بنا کے تو آ گیا. آیا تھا؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ روئے آپ؟ میم اپنی دم لے کر آ گیا. دم لے کے آ گیا؟ او ہو، وہ تو ڈاگ ہوگا. دم بھی ہوتی ہے بھوت کی؟ چلو میم دماغ کا جو بھوت ہے اس کی دم ہوتی ہے. اچھا اچھا صحیح. اچھا پھر ڈر لگا تو کیا کیا آپ لوگوں نے؟ روئے یا اٹھ کے بیٹھ گئے؟ جی بریرہ. میم آیت الکرسی پڑھ لی. اچھا اس کا مطلب ہوا آیت الکرسی پڑھنا جب آپ کو یاد آیا جب آپ ڈر گئے، اور ڈرنے سے پہلے آپ پڑھنا بھول گئے تھے، ایسا ہوا تھا؟ جس دن دعائیں پڑھ کے نہ سوئے ہو، جس دن دعائیں نہ پڑھ کے سوئے ہو تب خوابوں میں بھوت آ جاتے ہیں. میم اسے تب تو آیت الکرسی آتی تھی نہیں، یہ نیچے بھی ہاں تب ڈر کے آ آیت گیا. الکرسی نہیں آتی تھی. کیونکہ آیت الکرسی تو بڑی ہوتی ہے نا، سارے بچے تو نہیں کر سکتے نا، ہے نا بھائی؟ سارے بچوں کو تو یاد نہیں ہوتی، آرام سے یاد ہوتی. ایون بہت سارے بڑے لوگوں کو بھی آیت الکرسی پوری یاد نہیں ہوتی، وہ آرام سے پڑھتے ہیں، جب روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں پھر یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی بریرہ آپ بتائیے. میں بتاؤں کہ کیوں ڈراونے خواب آتے ہیں؟ بتائیے. جب بندہ پورا دن اسی کے بارے میں سوچتا ہے نا تو وہ رات کو نا خواب میں وہی آتا ہے. صحیح ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو پھر آپ اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میم جب ہم ٹی وی میں ایسے کارٹونز دیکھتے ہیں تب بھی وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، پھر ہم ان کو یاد کرتے ہیں جب ہم سوتے ہیں، پھر وہ ہمارے خوابوں میں آتے ہیں. صحیح. تو یہ کیوں ہمارے خواب میں آ کے ہمیں ڈرا رہا ہے؟ ہم تو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو کیوں ڈرا رہا ہے؟ یہ تو بڑوں کو ڈرانا چاہیے نا. بڑے لوگ تو زیادہ غلط کام کرتے ہیں، زیادہ غصہ کرتے ہیں، زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. چھوٹے بچے تو پیارے پیارے معصوم بچے، ان کو کیوں ڈرانے آ جاتے ہیں؟ سوچا کبھی آپ لوگوں نے؟ جی سنوبر کون ہے؟ یا رمیسا؟ ہاں رمیسا ہے یہاں پہ میرے پاس. ہاں جی جی رمیسا. میم بچے کمزور ہوتے ہیں اور شیطان ان پہ جلدی حاوی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے. صحیح ہے. چلو آج ہم ایک چھوٹی سی دعا سیکھیں گے، چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی چنی سی دعا، جس سے شیطان ہمارے اوپر کبھی بھی حاوی نہیں ہوگا. آپ کو وہ دعا آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی، نہیں پڑھ رہے ہیں تب بھی. اس دعا کو پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں. ایک چھوٹی سی دعا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر یا سب کو یہ دعا پہلے سے آتی ہو، لیکن یہ دعا ہم آج دیکھیں گے. یہ دعا کس چیز کے لیے؟ کہ اگر کسی بھی چیز سے ڈر لگ رہا ہے، یہاں تک کہ کسی ہیومن سے بھی ڈر لگ رہا ہے نا، کسی انسان سے بھی ڈر لگ رہا ہے آپ کو، ٹیچر سے، کسی سیکیورٹی گارڈ سے، پولیس والے سے، آرمی مین سے، کسی سے بھی، اپنے بڑے والے بھائی سے یا مما سے یا بابا سے، تب بھی آپ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ ڈر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. دعائیں تو بہت ساری ہیں، ساری چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ایک چھوٹی دعا میں وہ والی بتاؤں گی جو آپ آلریڈی جانتے ہیں، اور ایک چھوٹی دعا اور بتاؤں گی جو کہ اس سے بھی چھوٹی ہے، جو آلریڈی آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. چلو دعا نمبر 1 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس یہی
اعوذ باللہ کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگ رہی ہوں، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو الرجیم ہے، رجیم مطلب اس کو nobody likes him، اس کو ہر کوئی مارنا چاہتا ہے، اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو دھتکار کے بھیج دیں گے، چلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے، ایسے شیطان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں پڑھنا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں پڑھنا، جب آپ بستر پہ جائیں تب بھی آپ یہ دعا پڑھیں گے، اور اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے یا سوتے سوتے ڈر لگ رہا ہے تب بھی آپ یہ دعا پڑھیں گے، اور تھوڑی آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ اپنے اندر ہی اندر وسپر نہیں کرنا، آپ نے ہونٹ کو ہلا کے ہلکی سی آواز میں بولنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اپنے لیفٹ شولڈر کے اوپر اپنا فیس ٹرن کر کے تھوڑا سا اس پہ تھوکنا ہے، تھوڑا سا سپٹ کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا، بہت سارا نہیں کہ گیلے ہو جائیں آپ، کہ اسمیل آنا شروع ہو جائے کپڑوں میں سے، تھوڑا سا سپٹ کرنا ہے۔ اور یہ طریقہ کہاں سے پتہ لگا ہمیں؟ یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے بتایا ہے، بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی۔ بڑے لوگ بھی جب نماز پڑھتے پڑھتے اگر کوئی چیز بھول جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول سکتے ہیں، اور بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گی جو بہت آسان ہے، چھوٹی سی ہے، اور آپ شاید پہلے سے جانتے ہوں گے۔ پھر جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی اگر مما نے آواز لگائی یا بابا نے کوئی بات کہی یا ہمارے ٹیچر ہمیں قرآن پڑھاتے ہوئے کوئی بات کر رہے ہیں اور ہم نے بات کا جواب دیا، تو اس کے بعد جب آپ واپس قرآن کا سبق واپس پڑھنا شروع ہوں گے تو آپ دوبارہ سے کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بولنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، صرف اعوذ باللہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک اور دعا، جب خاص طور پر ہمیں انسانوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جیسے کبھی کبھار ہمارے اسکول میں کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ بریک ٹائم میں آنے کے بعد نا ہمیں دھکا دینا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمارے لنچ کو گرا دیتے ہیں، یا تیزی سے بھاگتے ہوئے دھکا دینا شروع، کپڑے کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں، پونی کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں، زور زور سے چیخنے لگ جاتے ہیں، مطلب ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ والا بچہ آ گیا نا، دوسرے کسی اور گریڈ کا بھی ہو سکتا ہے وہ بچہ، تو ہمیں ڈر لگتا ہے اس بچے سے، اور اس بچے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کسی بھی مسئلے کے لیے، بچوں کو تو ایسے ہی مسئلے آتے ہیں نا، پھر کبھی کبھار ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب اگر ہماری یہ بات ہماری مما کو یا ہمارے ٹیچر کو پتہ چل گئی تو ہمیں بہت زیادہ ڈانٹ پڑے گی، تو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، ٹھیک ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ یا اللہ آپ میرے لیے انف ہو جائیں، آپ میرے لیے انف ہو جائیں یا اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں، کہ یہ کوئی بھی اپنی ایول ڈوئنگز کریں گے نا، جب کوئی بھی ایسی حرکت کریں گے جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے یا جس سے مجھے خوف آ رہا ہے، تو آپ ان کے مقابلے میں میرے ساتھ میرے سپورٹر بن جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ دعا جو ہے آپ کے گروپ میں میم شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دعائیں ہم اس لیے اس وقت یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم جو چیزیں دیکھنے والے ہیں نا، اس کو دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ شیطان کا ٹائم کون سا ہوتا ہوگا؟ ڈے ٹائم، مارننگ ٹائم، ایوننگ ٹائم؟ مغرب، اچھا، مغرب کی نماز، مغرب کی نماز اس کا ٹائم ہے؟ شام، اچھا، شام اور رات، اچھا صحیح، کیوں دن نہیں ہوتا، ڈے ٹائم نہیں ہوتا؟ اچھا، مغرب کا ٹائم شیطان کا ٹائم ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو پھر اگر اس کا ٹائم رات کا شام کا ہوتا ہے تو پھر اس حساب سے ایوری ٹائم، اچھا یہ رومیسا نے کہا ہے۔ طاہرہ کے نام پہ کون ہے، کون سے بچے ہیں وہاں پر؟
दिन में सब मोहम्मद मास। जी बेटा बताइए, आप बताएं मुझे। मैम सुबह फजर का वक्त और शाम को मगरिब के बाद। शैतान का टाइम होता है। और बाकी टाइम पे नहीं होता शैतान का टाइम? मैम होता है मगर उस वक्त ये हर जगह नहीं फैले होते। ये सुबह और शाम को ही ये सबसे ज्यादा हर जगह फैले रहते हैं। वाह भाई वाह, वेरी गुड, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। लेकिन उसके अंदर आपको अपने जवाब में बस एक चीज डिलीट करनी पड़ेगी, वो है फजर का टाइम। फजर का टाइम डिलीट करना पड़ेगा। बाकी आपने पूरा आंसर बहुत अच्छा दिया है कि फैल जाते हैं, बाकी टाइम पे भी होते हैं, लेकिन उस टाइम पे ज्यादा फैल जाते हैं। वेरी गुड। बस फजर का टाइम बेटा फरिश्तों का टाइम होता है। फजर का टाइम पॉजिटिव चीजों का टाइम होता है। हर चीज, अगर आप सुबह के टाइम उठेंगे, फजर पढ़ेंगे, फजर के बाद आप, वो लोग जो कि बीमार होते हैं और नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस टाइम पर जब उनकी आंख खुलती है तो वो फ्रेश होते हैं। वो पता है क्यों? आप देखें कि वो है बेसिकली अल्लाह सुब्हान तआला फरिश्तों को इजाजत देते हैं नीचे आने की, और रात वाले फरिश्ते ऊपर जाते हैं, शिफ्ट चेंज हो रही होती है। आप में से किस किस के पास छोटा बेबी है घर में? छोटा बेबी किसके घर में है? मेरे घर पे आपके घर में? कितना छोटा है? वो 2 इयर्स का है। अच्छा, 2 इयर्स का है। आपका भाई है? जी अच्छा, तो जब ये छोटा और छोटा था, जब बिल्कुल बेबी था, लेटे रहता था, तब याद है आपको वो वाला टाइम उसका? जी। आपको याद है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाता था? क्या? सुबह सुबह उठ जाता था, ये बात याद है आपको? जी। सारे छोटे बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं, और जब उठते हैं तो इतने हैप्पी होते हैं, पता है आपको? अच्छा, बरीरा के पास बेबी नहीं है? और फैमिली में कोई कजन होगा, आपकी खाला का बेबी होगा, चाचू का बेबी होगा, मामू का बेबी होगा, है बरीरा? हाँ, तो किसी के बच्चों को देखा है आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाते हैं और हैप्पी होते हैं? इवन के बड़े लोग भी सुबह के टाइम पे, चाहे थोड़ी देर के लिए, लेकिन होते हैप्पी हैं, इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी में एक हैप्पी केमिकल भी निकलता है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, वो अल्लाह ताला का हुक्म है। और इसलिए क्योंकि वो सुबह का टाइम, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज जा रही और आ रही होती है, वो फरिश्ते एक्सचेंज हो रहे होते हैं ना, उसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छा फील कर रही होती है, लाइट, हल्का फुल्का। दिल कर रहा था चलें बाहर जाते हैं, वॉक करके आते हैं, या नाश्ता करते हैं, या अल्लाह ताला की इबादत करने के बाद थोड़ा और जिक्र करते हैं, और फिर जो भी अपने काम है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, या फिर जॉब, ये सारा कुछ इस पे फिर आप कंटिन्यू करें। वो कुछ कुछ लोग तो सो भी जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे उठने के बाद फील थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अच्छा फील जरूर होता है। इवन जो बीमार लोग होते हैं ना, वो भी उस टाइम पे अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो ये इस बात की निशानी हो गई। इसी तरह से मगरिब के टाइम पे बात करी थी तो मेरा अपना बेबी रोने लग गया। अच्छा, तो ये इस बात की निशानी होगी बेटा कि वो पॉजिटिविटी का टाइम है। और इसी तरह से अगर आप शाम का वक्त देखेंगे तो सब लोग शाम के वक्त काम तो बहुत जरूरी कर रहे होते हैं, कोई जा रहा होता है, कोई आ रहा होता है, कोई सोने वाला है, कोई खाना पका रहा है, लेकिन उस टाइम पे सबकी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, इसलिए क्योंकि वो शयातीन के फैलने का टाइम होता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज हो गई। हम इन 2 डेज में, आज और कल के डेज में, जो चीजें डिस्कस करेंगे उसमें कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ आज। सबसे पहली चीज, हम ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो हम कार्टून्स में देखते हैं, या शायद हम गेम्स खेलते हैं, उसके अंदर दिखाने वाले, बताने वाले, या हासिल करने वाले जो हमारे पास वो चार्म्स होते हैं ना, यानी कि हम कहते हैं ना कि मेरे पास फलां चीज आ गई है, मेरे पास गेम के अंदर मुझे वो चीज मिल गई है। एक गेम है, आई थिंक माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, उसके अंदर भी बड़ी बहुत सारी चीजें मिलती है। रोब्लॉक्स एक गेम है, रोब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं। फिर और भी कुछ गेम्स के नाम है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ कार्टून्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस पे मुझे लगता है कार्टून के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी कार्टून को मेंशन कर चुके हैं। आपको भी पता है कि कार्टून्स में हमेशा एक एक ईविल पर्सन होता है, या कोई बैड गाय होता है उसके अंदर,
جو وہ لوگ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ہم کچھ ایسی چیزیں یا ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے جو ہم کرتے ہیں بڑے چھوٹے سب، جس کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. صحیح ہے، حاوی ہو جاتا ہے مطلب ہمارا زیادہ کنٹرول اس کے پاس چلا جاتا ہے. پورا کنٹرول تو نہیں جاتا لیکن زیادہ تر کنٹرول چلا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بس میں لیٹا ہی رہوں گا، میں آج سوتی ہی رہوں گی، میں کل چھٹی کر لوں گی، مجھے لیٹے لیٹے کھانا کھلا دیں، یا مجھے بلینکٹ اوڑھ کے کھانا کھانا ہے، اور مجھے گندا کھانا کھانا ہے، پھر میرا ٹی وی دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے فون دے دے، مجھے ٹیبلٹ دے دے. اس طرح کی باتیں کہ ہم کیوں لیزی فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا ریزن ہوتے ہیں. صحیح ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ شیطان آخر ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی ایگزیکٹ پلاننگ ہے کیا، اور اس کی پلاننگ کہیں آلریڈی موجود ہے کہ اس کا جو پلان ہے وہ اس نے کسی کو بتایا ہوا ہے، یا مسلمان اس کے پلان کو کسی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور اگر سمجھ سکتے ہیں تو پھر اس کے پلان کو سمجھنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ اس کا پلان فیل ہو جائے، کیونکہ وہ تو جو بھی پلان کرتا ہے وہ ہمارے اگینسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کچھ یہ چیزیں جانیں گے انشاءاللہ. یہ سارا کچھ ہم آج بھی کچھ دیکھیں گے، باقی کا حصہ کل دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم ابھی آپ کے سامنے کچھ سلائیڈز دکھائیں گے. انم اس کو پلیز شیئر کرنا شروع کیجئے کہ یہ سارا کچھ ابھی جو آپ کو دکھایا جائے گا نا سامنے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سے زیادہ تر چیزیں یا تو آپ جانتے ہیں یا کارٹونز میں دیکھا ہوگا، یا جو آپ لوگ کھانے پینے کی چیزیں باہر سے خرید کے لے کے آتے ہیں نا بیٹا، اس کے اندر یا تو سامنے بنا ہوا ہے یا پیچھے اس کے بنا ہوا ہے، یا آپ کے کپڑوں پہ، ٹی شرٹس پہ، شارٹس پہ، شوز پہ، ساکس پہ بنا ہوا ہے. اس طرح کی چیزیں ذرا غور سے دیکھیے گا، ان سارے پکچرز کو غور سے دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سامنے دیکھیے، اپنی سلائیڈز کو چیک کیجئے، زوم ان کر کے دیکھیں ان کو. یہ دیکھیں کیا کیا آ رہا ہے ہمارے سامنے. ایسا لگ رہا ہے چائنیز میں کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تو ہیلوئین کے سمبلز آ رہے ہیں نا، ہیلوئین کے ڈیز. اچھا یہ دیکھیں، یہ بلو کلر کا یہ بڑا خوبصورت سا ایک کانچ کا ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے نا اکثر گھروں میں، یا اس کلر کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. میم یہ سلیپ جو ہے یہ تو ہوتا ہی ہے. یہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ہیلوئین کے نام پہ کیا کچھ آتا ہے، کینڈیز آتی ہے نا ہیلوئین کی. ہیلوئین کا اوپر کچھ اس میں بنی ہوئی ہوتی ہے، پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے. ارے یہ تو اوریو بسکٹ ہے. یہ تو ہم لوگ کوکی کھاتے ہیں نا، یہ تو وہی کوکی ہے جس کے وہ کیک بھی بناتے ہیں، اس کا شیک بھی ہوتا ہے، وہی ہے نا یہ دیکھیں آپ. مطلب ان کو آپ نے کبھی سوچے ان کو اوریو کے اوپر اتنا سارا آرٹ ورک کرنے کا کیا شوق چڑھ گیا تھا انہیں؟ ذرا دیکھیں غور سے، یہ کیا ہے. ابھی صرف دیکھتے جائیں، پھر میں آپ کو آرام سے ایکسپلین کروں گی. اور اس طرح کی چیزیں ٹی شرٹ پہ بھی بنی ہوتی ہے. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ میم ان پہ تو یہ بہت اتنے زیادہ سلیپ بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ کراس. اچھا یہ $1 ہے. کوئی بھی ڈالر آپ دیکھیں گے نا تو ان کے ڈالر میں یہ لکھا ہوا ہے، اس طرح سے یہ پیٹرنز بنے ہوئے ہیں. ڈالر جو ہوتا ہے US ڈالر، یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کرنسی ہے نا، یہ دیکھیں جو سب سے پاپولر کرنسی ہے نا، سب سے زیادہ پاپولر ہے یہ. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف ڈالر کے پیسے زیادہ نہیں ہوتے، اس سے بھی زیادہ پیسے والے اور کرنسی بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور ڈالر ہی ہے. میم استغفر کویت اللہ. کے دینار ہے سب سے زیادہ. کویت کے دینار ہے بالکل. اچھا ذرا اس کو تو دیکھیں، یہ کون پہچانتا ہے اس کو؟ ابھی یہ تو انم اس ڈرنک کو روک کر ہوتی ہے. رکھیے گا. کیا چیز ہے یہ؟ یہ تو ڈرنک ہوتی ہے جو لوگ پیتے ہیں کین میں. اچھا یہ پاکستان میں ملتی ہے ڈرنک؟ ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح، مانسٹر ڈرنک ہے یہ. اچھا مجھے لگا یہ صرف یہیں پہ ہوتی ہے. استغفر اللہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ وہاں بھی ملتی ہے. اس کا نام ہی مانسٹر ہے. آپ بتائیں ذرا، ڈرنک کا نام کوئی مانسٹر رکھتا ہے کیا؟ پھر انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے انلیش دا بیسٹ. انلیش دا بیسٹ کا مطلب کون بتائے گا؟
سوچ کے بتائیں انلیش دا بیسٹ کا کیا مطلب ہوگا. بیسٹ کا تو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے. اچھا لیٹس ٹاک کہ آپ میں سے کس کے گھر میں پیٹس ہیں. کیٹ ہے, کیٹ یا ڈاگ ہے کسی کے پاس؟ نہیں مسٹر بیس نہیں. اچھا وہ میرے بھائی کے گھر, میرے کزن کے گھر میں ہے. اچھا تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈاگس میں اسپیشلی, اچھا ڈاگ کیا ہوتا ہے؟ ڈاگ کوئی بہت خوبصورت اور کوئی بہت پیارا اینیمل تو نہیں ہے نا, کاٹ لیتے ہیں نا وہ تو. انلیش کا مطلب ہے جنات کو آزاد کرنا. انلیش کا مطلب جنات آزاد کرنا. انلیش کا مطلب ہے کہ کسی کے اوپر جو کنٹرول ہے اسے کھول دینا. یعنی کہ جب ہمارے پاس پیٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا, تو یہ جو خطرناک ڈاگز ہوتے ہیں نا, عام ڈاگ نہیں, جو اچھا پیٹ ڈاگ ہوتا ہے, چھوٹا نازک سا پیارا سا, وہ والا نہیں. تھوڑے بڑے سائز کے ڈاگ جیسے کہ وہ جرمن شیپرڈ ہوتے ہیں, وہ بل ڈاگ ہوتا ہے, اس قسم کے جو ڈاگز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا اس کے اوپر انہوں نے اتنے موٹے موٹے نا بیلٹس لگائے ہوتے ہیں ان کی گردن پہ. لاہور میں جب میں رہتی تھی نا, تو لاہور میں وہاں ایکسپو سینٹر میں ہر سال سردیوں میں ایک فیسٹیول ہوتا تھا. اس میں وہ سب لوگ اپنے اپنے ڈاگز لے کے آئے ہوئے ہوتے تھے. زیادہ تر لوگوں کے پاس جرمن شیپرڈ ہوتے تھے, اور سب نے ایک سے ایک موٹا یا دو تین کر کے بیلٹ لگائے ہوئے ہوتے تھے اپنے ڈاگز کے اوپر. کوئی حال کہ اگر آپ کا ڈاگ ہے, آپ نے اس کو ٹرین کیا ہوا ہے, تو پھر بیلٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تھوڑی لوگوں کو کاٹے گا یا کسی کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے وہ بیلٹ لگاتے ہیں, کیونکہ بیسکلی ڈاگ ایک بیسٹ ہے نا. بیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کا کچھ پتا نہیں ہے, درندہ ہے, کسی کو بھی نقصان پہنچا دے گا اپنے دانت سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے پاؤں سے, اور اس کا کچھ نہیں پتا کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بیسٹ کا ایسا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بیسٹ بیسکلی بیسٹ ایک طرح کی نیچر ہوتی ہے, جو ہوتی تو جانوروں کی ہے, جیسے کہ لائن, بیئرز, اور گوریلا, اسی طرح سے بڑے بڑے سائز کے آکس آپ نے دیکھے ہوں گے. ان کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا, جب لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہوتے ہیں نا, تو یہ بہت گندے طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, انسان کو بھی اور دوسرے جانوروں کو بھی. جی اس لیے ان کو کہتے ہیں بیسٹ. بیوٹی اینڈ دا بیسٹ میں بھی تو ہم نے بیسٹ دیکھا نا, انہوں نے کیسی شکل بنائی تھی بیسٹ کی, دانت باہر نکلے ہوئے اس کے, اور وہ بات کیسے کرتا تھا سب سے, اور جب بات کرتا تھا تو گھن آتی تھی اس کو دیکھ کے, منہ میں سے اس کے تھوک گر رہا ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ بیسٹ جو ہوتے ہیں ویری ڈسگسٹنگ لکنگ ہوتے ہیں, بہت دیکھنے میں ان کو دیکھ کے وحشت ہوتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ ڈرنک پی لیں اور انلیش دا بیسٹ, جو آپ کا جو بیسٹ آپ کے اندر ہے نا, جو کنٹرول میں آیا ہوا ہے, اس کا کنٹرول چھوڑ دیں, اس کی بیلٹ کھول دیں. تو یہ جو پیٹس کے اوپر جو بیلٹ لگایا ہوا ہوتا ہے نا, اور بیلٹ کا ایک دوسرا حصہ اس کے ماسٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, اس کے اونر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بیلٹ کو کھولنا تو بولتے ہیں انلیش, چھوڑ دیں اس کو, اپنے کتے کو چھوڑ دیں. ہم کیا کہتے ہیں, تمہارے پر کتا چھوڑوا دوں گی میں. غصے میں سنا ہے آپ لوگوں کو کہتے ہیں تمہارے پر کتے چھوڑنے چاہیے. غصے میں آپ نے سنا ہے لوگوں کو اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہوئے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے انلیش کرنا, چھوڑ دو. کیونکہ جب بیسٹ چھوڑیں گے تو وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کرے گا, کاٹے گا بھی, چیر پھاڑ بھی دے گا, بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا, ہو سکتا ہے کہ مر جائے وہ شخص. اب مانسٹر ڈرنک, اچھا اذان ہو رہی ہے عشاء کی, میں رک جاتی ہوں بیٹا 2 منٹ. اوکے I will wait for 2 minutes. رجیم میں نے بس اتنا کنسیڈریٹ ٹائم دیا تاکہ اگر کہیں اور پہ بھی ہو رہی ہے نا اذان, کبھی 1-2 منٹ کے فاصلے سے بھی ہوتی ہے تو ختم ہو جائے, اور آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں پڑھ لیں. اچھا جی, تو یہ مانسٹر ڈرنک کوئی اگر آپ تھوڑا سا بھی سوچیں, چھوٹا بچہ بھی کوئی سوچا, آپ لوگ سوچیں کہ نا, اگر بچے سوچ رہے ہیں نا اس کے بارے میں کہ مانسٹر ڈرنک کا نام مانسٹر کیوں رکھا ہے انہوں نے, اوپر سے کلر دیکھیں کیا رکھا ہوا ہے. پھر اب آپ کے سامنے انہوں نے لکھا ہوا کیا ہے, ابھی تو آپ کو پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا سمبل کا مطلب کیا ہے, لیکن ابھی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی. صرف انہوں نے جو کیپشن لکھا ہوا ہے انلیش دا بیسٹ,
آپ یہ پیئیں گے آپ کے اندر جو بیسٹ ہے وہ باہر نکل آئے گا. کون سا شخص اپنا بیسٹ باہر نکالنا چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ بیسٹ میرا باہر نکل آئے؟ جب ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو مما کیا کہتی ہے کہ تم جتنے بدتمیز تم ہو نا اس سے بھی زیادہ بن کے دکھانا. ایسے بولتی ہیں کسی کی مما؟ بلکہ کہتی ہیں سب سے گندے بچے کو بھی مما کہتی ہے کہ تم ویسے تو گندی باتیں کرتے ہو، غلط باتیں کرتے ہو، لیکن کسی کے سامنے نہیں کرنا. ایسا ہی ہے نا. پر یہ کہہ رہے ہیں سب کے سامنے 20 لے کر آؤ. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اور مقصد ہے. یہ کوئی بچوں کو خوش نہیں کرنا چاہ رہے، یہ کسی اور کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے یہ ڈرنک بنائی ہے. اب ڈرنک کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے وہ ایک میرا خیال ہے الگ سیشن میں مجھے بتانا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیوں ہے، اور اس سے کیا کیا ہوتا ہے. اس کا نام ہے مانسٹر. اب اس کے اوپر سامنے جو آپ کے اس کے 20 نہیں ابھی نہیں بتاؤں گی بیٹا، کیونکہ وہ لمبا سیشن ہے، وہ کیمیکل اور ہیومن باڈی کے بارے میں ہو جائے گا، وہ بھی بتاؤں گی. لیکن اب سامنے جو کلر انہوں نے لگایا ہے اس کلر میں یہ کچھ سمبل ہے ہلکا پھلکا. ٹھیک ہے، کیا سمبل ہے؟ یہ نمبر ہے بیسیکلی. آپ کے سامنے جو پکچر کھلی ہوئی ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے ہیبریو نیومرلز. ٹھیک ہے، ہیبریو جو ہوتی ہے نا ایک لینگویج ہوتی ہے اور یہ بہت قدیم زمانے کی لینگویج ہے. اس کو اردو میں کچھ لوگ کبھی آپ ہو سکتا ہے آپ نے سنا، اس کو کہتے ہیں تبرانی زبان، یا پھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو زبان استعمال ہوتی تھی نا پروبیبلی وہی زبان تھی. جی اسرائیلی لینگویج نہیں ہے ایگزیکٹلی. اسرائیلی جو اپنی کتابیں پڑھتے ہیں نا پرانی اپنی طرف سے آسمانی کتابیں یا ان کے مذہب کی جو کتاب ہے وہ اس لینگویج میں ہے. جیسے کہ ہماری مذہب کی کتاب کس لینگویج میں ہے؟ عربی میں. قرآن ہے. اور بھی کوئی کتاب ہے ہماری عربک میں ہے؟ اوکے، نہیں ہماری کتاب اور کون سی ہے؟ ہم تورات پڑھتے تو نہیں نا. آپ نے کبھی تورات دیکھی ہے؟ کسی نے دیکھی ہے تورات؟ میں نے تو نہیں دیکھی نا. تو ہماری کتاب نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب ضرور ہے پر ہماری نہیں ہے. صحیح ہے. ہماری کتاب قرآن ہے. ہماری قرآن کے علاوہ اور کون سی کتاب ہے جو عربی میں ہوتی ہے؟ کس کو پتہ ہے یہ بات؟ اور تو ہماری کوئی بھی کتاب نہیں ہے. ہے بیٹا، ہماری اور کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے نا، جو اصل بات ہے وہ بھی ہمیں عربک لینگویج میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ان میں تو ابو داؤد بھی ہے، قدسی بھی ہے، اور صحیح بخاری. جی بالکل صحیح بخاری ان کے نام ہے. یہ حدیثوں کی کتاب کے نام ہے، وہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں. لیکن اور ہم وہ کیونکہ صحیح مسلم. جی بہت ساری کتابیں ہیں. اچھا جی، تو وہ کتابیں اصل میں ایکچولی وہ ان کی جو لینگویج ہے وہ عربک ہے، رائٹ؟ تو ہم عربک پڑھنا جانتے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے. تو ہمیں کیونکہ قرآن کے اندر اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا میسج ہے، تو ہم اس لینگویج کو جانتے ہیں. اب پرانی ترین جو لینگویج ہے ان میں سے ایک تھی ہیبرو یہ اسرائیلیوں کی لینگویج ہے. اسرائیلیوں کی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو یہودی ہیں یہ وہی تو لوگ ہیں جو بہت ہزاروں سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انبیاء بھیجے، دوسرے دیگر نبی اور انبیاء آئے نا پہلے، جیسے کہ آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد پھر دوسرے آئے، پھر تیسرے آئے. اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی کہلاتے تھے. وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے. اس زمانے میں یہ یہودی ایسے نہیں تھے جیسے کہ اب ہیں. تو اس وقت کی جو زبان تھی وہ ہیبرو تھی، اور پھر اس وقت جو بھی آسمانی کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی وہ اس لینگویج میں آئی، یا اس سے ملتی جلتی ہی ایک اور لینگویج میں تھی، وہ ہیبرو کی طرح ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر نمبرز کیسے ہوتے ہیں؟ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے سامنے لکھا ہوا ہے. تو ان کا نمبر جو 6 ہوتا ہے یہ وہی نمبر ہے یا یہ وہی شیپ ہے جو مونسٹر ڈرنک پہ بنا ہوا ہے. اچھا، اب اگر انہوں نے یہ شیپ بنانا تھا تو یہ ایک بنا دیتے نا، انہوں نے 3 کیوں لکھے ہوئے؟ 3 لکھے ہوئے، اور 666 بن جاتا ہے نا، 666. اوکے، اور 666 جو ہے وہ ایک شیطان کا نمبر ہے، شیطانی نمبر ہے. 6 نہیں ہے،
666 है, याद रखिएगा। 6 नंबर नहीं है शैतानी नंबर, 666। दज्जाल, ऑफ कोर्स दज्जाल और शैतान तो क्लोजली रिलेटेड है। बिल्कुल आप कह सकते हैं एक चाचू का बेटा है, एक ताया का बेटा है, ऐसा मामला है इनका। कजन्स है ये, सगे भाई नहीं है लेकिन ये मैसेज किसने लिखा है? मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा अच्छा, आप लिख पाए, नोट डाउन करना चाह रहे हैं। 666 है ना बेटा। अच्छा, अब सोचने वाली बात क्या है, हमें हमें जो सोचना है वो ये सोचना था कि अगर इन्होंने कलर ही डालना था तो ये वैसे ही कलर डाल देते, ग्रीन, और एक डाल देते, दो डाल देते, तीन क्यों डाले इन्होंने? आगे लिखा हुआ है मॉन्स्टर एनर्जी, जरा गौर से देखें क्या लिखा हुआ है। मॉन्स्टर जैसी एनर्जी आ जाएगी। इन्होंने ये क्यों नहीं लिखा हॉर्स पावर आ जाएगी? सबसे ज्यादा ताकत तो हॉर्स में होती है, पता है आपको? वो कभी पूरा उम्र, उस पूरी जिंदगी गुजर जाती है, वो बैठता ही नहीं है कभी। सबसे ज्यादा मस्कुलर एनिमल है भाई। अगर ये एनर्जी की बात करें तो सबसे हाई एनर्जी तो हॉर्स की होती है ना, जो दुनिया में होता है। मॉन्स्टर तो होता ही नहीं। मतलब ये इस किस्म की बातें हैं, ये जो सोचेगा कोई तो उसको समझ में आएगी कि ये बहुत नॉनसेंस, या तो बहुत नॉनसेंस बातें हैं, या तो ये बहुत चालाकियों वाली बातें हैं। इसका कोई हिडन मैसेज है। जी जी जी, वेरी गुड। वाह भाई, मुझे तो बड़े मजे की बातें पता चल रही है। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये। कि मॉन्स्टर के एम की 3 लाइंस हैं वो, देखे जरा। और फिर उसका नाम मॉन्स्टर बन गया ना, फिर तभी तो मॉन्स्टर एम बन गया ना वो। और वो देखे वो किससे रिलेट कर रहे हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि हम किसी की शादी में जा रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ। नहीं बेटा, अभी सिर्फ सुनना है, अभी नोट डाउन नहीं करें। अच्छा, किसी की शादी में जा रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ। सही है, फिर हम तैयार होके आ जाएं। और फिर आपकी मम्मा कहें कि आप तो मॉन्स्टर की तरह लग रही हो, यू आर लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर, तो आप क्या करोगी? जाके तैयार हो जाओगी और अच्छे से और मजीद मॉन्स्टर बन के आओगी, या जाकर चेंज कर लोगी? और जो कोई बॉय है अगर आप में से, तो वो बॉय तैयार हो के यार मम्मा उसको कहेंगे यू लुक लाइक अ मॉन्स्टर, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। आप कहेंगे कि नहीं मैं तो मॉन्स्टर बन के ही शादी में जाऊंगी? नहीं ना। ये तो बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो हमें नहीं पता थी, तभी तो आप लोग छोटे बच्चे हैं। अगर आप बड़े होते तब अलग बात थी, आप तो बच्चे हैं, तभी तो बच्चे कह रहे हैं आपको। तभी तो आपको अपनी मम्मा की, अपने बाबा की बात सुननी है, क्योंकि आप बच्चे हैं और आपको बहुत सारी बातें अभी नहीं पता है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मम्मा अब्बू को पता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं आपको, वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए हर बात, जब भी कोई बात मम्मा या अब्बू आपको कह रहे हैं, तो आपको सुननी चाहिए। जी अच्छा, ओके, क्वेश्चन नहीं करें। जब मूड होगा या प्रॉपर वक्त होगा तो आपकी मम्मा आपको समझा देंगी कि इसकी ये वजह है। तो कभी कभी तो समझा भी देती है ना, ज्यादातर मदर्स तो बता देती है कि मैं ये बात आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप रात में जल्दी नहीं सोए तो सुबह आपकी नींद पूरी नहीं होगी, सुबह आप बदतमीजी करेंगे, चीखेंगे, गुस्सा करेंगे, छुट्टी कर लेंगे स्कूल की। सही है ना? अगर कोई बच्चा कहे आप मुझे रात में जल्दी क्यों सुला रही हैं, ऐसी बात है, तो मम्मा कहेंगी अभी ज्यादा टाइम नहीं है, आप सो जाओ, सुबह उठोगे फिर बताऊंगी। फिर सुबह बताएंगे कि अगर आप रात में जल्दी नहीं सोते तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। ऐसे ही बहुत सारी और बातें हमारी लाइफ में होती है जो मम्मा और बाबा आपको रोक रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं, या कुछ करने को कह रहे होते हैं। उसके अंदर हमारा ही फायदा होता है, क्योंकि बच्चों को सारी बातें नहीं पता होती। ठीक है। अब अगर इन्होंने 666 लिख भी दिया है तो इसको छुपाने का क्या मतलब था? ऐसे हिब्रू लैंग्वेज में बताने का क्या मतलब था? आप में से कितनों ने, एक गेम है इसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी, बहुत पुराना गेम है, जब मैं छोटी थी ना
میم کیا نام ہے؟ کال آف ڈیوٹی. کال آف ڈیوٹی. سنا ہے، دیکھا ہے آپ نے کھیلا بھی ہے. اچھا، کال آف ڈیوٹی کا جو 1-2 سال پہلے جو ورژن ان کا آیا تھا، اس میں آپ نے اس کا شروع میں دیکھا تھا وہ کیا ریچول کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، آج میں آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دے رہی ہوں. ہاں اوکے، اچھی بات ہے بیٹا، بھول گئے تو بہت اچھی بات ہے. میں ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ دے رہی ہوں، انٹرسٹنگ ہے لیکن بہت زیادہ نالج کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کال آف ڈیوٹی کی ایک ویڈیو چھوٹی سی ہوگی، وہ میں کوشش کروں گی کہ میں شیئر کر دوں کال آف ڈیوٹی کی. ٹھیک ہے. اس کے اندر انہوں نے شروع میں ایک پورا ایپیسوڈ دکھا رہے ہیں وہ کہ لوگ ہیں اور وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی ہے، مار دھاڑ شروع ہو گئی ہے. وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ کسی ٹیمپل میں ہے وہ لوگ. جی، کال آف ڈیوٹی حرام گیم ہے، سارے گیم ہی حرام ہے تقریباً. فورٹ نائٹ بھی ہے، پب جی بھی ہے. اچھا، اس کا کیا ریزن ہے میں بتاتی ہوں آپ کو. اب جتنا کچھ بھی، اب انم آپ پلیز تھوڑی سلائڈ چینج کیجیے گا. ویلورینٹ بھی بہت سارے ہو گئے ہیں نا. پہلے تو شروع میں کچھ چند ایک ہوتے تھے، لیکن اب تو بہت سارے گیمز ہیں. اب یہ دیکھیں ذرا، اس ڈال کو دیکھیں. لبوبو. لبوبو کس کو اچھی لگتی ہے؟ یہ کسی کو بھی نہیں اچھی لگتی. یہ تو اتنی ویئرڈ لکنگ ڈال ہے، اس کو تو دیکھ آپ ہی انا کو یہ ڈال اچھی لگتی ہے. دیکھیے انا نے، نہیں انا کو نہیں اچھی لگتی. دیکھا، انا نے کہہ دیا مجھے نہیں اچھی لگتی. یہ کسی کو نہیں اچھی لگ سکتی یہ ڈال، یہ تو اتنی گندی ہے دیکھنے میں. دیکھیں ذرا، گندی نہیں ہے. دس ڈال از ایکچولی ویری ہاریفائنگ. ڈر لگتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد. تو رات میں بھی ڈر گئی تھی. اب یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز ہو سکتی ہے یہ جس سے بچے ڈریں گے؟ نہیں نا. پھر انہوں نے ایسی چیز کیوں بنائی؟ لالا لبوبو کہتے ہیں، لالا لبوبو. اچھا ہاں، لبوبو، اس کا نام لبوبو ہے، اور اس کے نام کے اندر بھی کسی شیطان کا نام ہے بیسیکلی. ہے کہ جتنی دفعہ اس کا نام لیں گے اتنی دفعہ وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. سمننگ ہے یہ. سمن کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو میم پکارنا میں اور اس کہ سے وہ آ نا جائے. میم میں اس سے لالا بو بو کہتا ہوں. کیوں کہتے ہیں آپ ایسا؟ مذاق اڑاتا ہوں اس کا. اچھا کہتے ہیں. اس کا حقیقی نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے گھر میں یہ ہے کہ کسی نے شوق میں کسی کو گفٹ میں دیے تو پلیز جا کر واپس لے لیں ان سے اور پھینک دیں اس کو. ٹھیک ہے. جس طرح مانسٹر ڈرنک میں آپ کو سامنے یہ ایک لوگو نظر آیا، اس طرح سے اس ڈال کو دیکھ لیں. تو ابھی تو ریسنٹلی ابھی ہوا ہے نا، یہ تقریباً 6 مہینے پہلے آئی ہے یہ ڈال. ٹھیک ہے. کیوں یہ کام ایسے کر رہے ہیں؟ جی ایک ایکچولی مانسٹر کا نام ہے یہ، ایسے ہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ نام لیتے ہیں تو آ جاتے ہیں. جیسے کہ کلاس کے اندر اگر ایک نام کے 3 بچے، جیسے احمد ایک نام ہے، احمد کے نام کے 3 احمد ہیں، اور کوئی ٹیچر احمد کر کے کوئی بات کر رہی ہوں، 2 ٹیچرز آپس میں، تو تینوں احمد آ جائیں گے یا نہیں آ جائیں گے؟ تینوں احمد آ جائیں گے. تو ان کو لگے گا شاید میری بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں ٹیچرز میرے بارے میں کیا بات کر رہی ہیں. وہ تینوں احمد آ جائیں گے. اسی طرح سے شیطانوں کے نام لینے سے بھی وہ سمن ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. اب یہ باتیں آپ کو تو نہیں پتا، بڑوں کو پتا ہے، سارے بڑوں کو بھی نہیں پتا، لیکن یہ جنہوں نے بنائی ہے نا انہیں پتا ہے یہ بات. ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ صرف رات میں اور مغرب کے ٹائم پہ نہ پھیلے شیطان، سارے ٹائم پہ پھیل جائے. صرف رات کے ٹائم پہ ان کا کنٹرول نہ ہو، سارے ٹائم پہ ان کا کنٹرول ہو. لہٰذا گھروں میں ایسی چیزیں پہنچاؤ، یا ٹی وی کے ذریعے سے، یا فون کے ذریعے سے، گیمز کے ذریعے سے، ٹوائز کے ذریعے سے، کھانے پینے کی چیزیں جو پیکٹ میں پیک ہو کے آتی ہیں، چاکلیٹس اور دیگر اور چیزیں بھی، ساری نہیں ہے لیکن زیادہ تر تو اب ہو گئی ہے.
کہ جب بچے اس سے کھیلیں، گھر میں 4 بچے ہیں تو 4 کی تو کم سے کم 10 چیزیں تو ہوں گی، تو اس گھر کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ان کو کانٹیکٹ کرنا آسان ہوگا. ان کے جو سگنل ہوتے ہیں نا وہ ہائی سگنلز ہو جائیں گے. کس کے؟ ان کا آپس میں کانٹیکٹ کرنے کا جو سگنل ہوتا ہے. کس کا؟ شیطان کا. جیسے کہ وائی فائی کے سگنلز ہوتے ہیں نا، ہمارے وائی فائی کے سگنل ہمارے گھر میں پورے میں آ رہے ہوتے ہیں نا، اوپر والے روم میں بھی، نیچے والے روم میں بھی، سائڈ والے میں بھی، یہاں تک کہ ہم اپنی گاڑی کے گراج میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے سگنلز ہیں نا. اس کا ایک خاص ایریا، اتنے ایریا کو وہ کور کریں گے. جب آپ دوسرے کے گھر میں چلے جائیں گے، جب تک آپ اس سے کنیکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کنیکٹڈ نہیں ہو سکتے. انٹرنیٹ سے نہیں ہو سکتے نا، ان کے وائی فائی سے آپ کا کنیکشن نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر انہوں نے میجک کے سگنلز بھیجنے ہیں، یہ جو شیطانی لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں، تو ان کو اس کنیکشن کو ہر گھر میں پہنچانے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کنیکشن چاہیے. اس کنیکشن کے لیے وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں تاکہ جس گھر میں یہ چیزیں ہوں گی وہاں پر کنیکشن آسانی سے بن جائے گا. جیسے کہ ہر فون میں کیمرہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیمرے کی کیا ضرورت تھی؟ کیمرے کی ضرورت ہوتی ہے سب کو، لیکن فون میں کیمرہ ہوتا ہے. نہیں ہوتی نا، کبھی کبھار ہوتی ہے، ہر وقت تو نہیں ہوتی. اور پہلے تو فونز میں کیمرہ ہوتا بھی نہیں تھا کیونکہ ضرورت پہلے کیا تھی ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بنائی تاکہ وہ ہر گھر میں ہو، لوگ مجبور ہو جائیں لینے کے لیے، ان کے پاس ہو. پھر کچھ لوگوں نے جب زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جو لوگ ان چیزوں کو پہچان گئے تو انہوں نے کہا کہ چلو بھی پہلے ہم ٹوائز میں کرتے تھے، گیمز میں کرتے تھے، پھر ہم کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کر دیں گے. کہ اگر کچھ لوگ ٹوائز زیادہ نہیں بھی خریدتے، گیمز نہیں بھی کھیلتے، تو کھانے پینے کی چیزوں میں یا تو وہ خود خرید لیں گے یا کوئی ان کو خرید کے دے دے گا گفٹ میں. تو ہمارے سگنل آ جائیں گے میجک کے. ٹھیک ہے، ان کو میجک کیوں کرنا ہے؟ کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو. اور یہ کون ہے جو کر رہے ہیں؟ آپ کو جانا ہے بیٹا، چلے جائیے، ریکارڈنگ سن لیجیے گا. اچھا جی، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سگنلز چاہیے. کنٹرول کر کے یہ کیا کریں گے؟ یہ ہم سب کو نعوذ باللہ اللہ سے دور کر دیں گے اور شیطان کے قریب کر دیں گے اور ہم شیطان کے پیپل بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ چھوٹی سی بات تھی آج کی. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی مینشن کر دیا تھا قرآن میں کہ تم میرے بندے بننا، شیطان کے بندے نہ بن جانا. کیسے بنیں گے ہم شیطان کے بندے؟ شیطان کو فالو کر کے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شیطان کا بندہ بنے گا وہ شیطان کے ساتھ جائے گا، جو میرا بندہ بنے گا وہ میری طرف آئے گا، یعنی کہ جنت میں آئے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ہے، یاد رکھیے گا. جنت کے اوپر والی ایک جگہ ہے جہاں پر عرش نظر آتا ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، استواء ہے. تو جنت والے ہر وقت اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہیں فالو کرے گا، شیطان کو کہا جو تمہیں فالو کرے گا وہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے. اور وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. لہٰذا جہنم میں وہ اکیلے جانا نہیں چاہتا اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے زیادہ تر لوگ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جو تمہارے ساتھ جائیں گے وہ تمہارے لوگ ہیں، جو میرے بندے ہیں تم ان کو کبھی بھی نہیں بھٹکا سکتے. تھوڑی دیر کے لیے بھٹک بھی جائیں گے لیکن وہ واپس آ جائیں گے میری طرف. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کے بعد تنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف وہی لوگ دور جاتے ہیں جو ایکچولی اللہ کے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ شیطان کے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے فالوورز ہوتے ہیں. اب ہم بہت سارے لوگ ہمارے جیسے اور بھی ہیں جن کو پتہ لگ گیا کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا. تو اب وہ لوگ کیا ہو گئے؟ الرٹ ہو گئے. جب وہ لوگ الرٹ ہو گئے تو انہوں نے نئے طریقوں سے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی. کبھی کارٹونز کے ذریعے. اب آپ خود بتائیں کون سا بچہ، چھوٹا بچہ اگر اس طرح کے اسٹف ٹوائز دیکھتا ہے، یہ منین بنے ہوئے، یہ ایلینز بنے ہوئے، تو کوئی چھوٹا بچہ خوش ہوتا ہے؟ کوئی بچہ خوش نہیں ہوتا. چھوٹے بچوں کو دیکھا کتنا ڈرتے ہیں اسٹف ٹوائز سے. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اسٹف ٹوائز ہوں یا اسٹرینج لکنگ تھنگز، جو بھی ہو اسٹرینج لکنگ تھنگز، اس میں کوئی نہ کوئی انفلوئنس شیطان کا یا تو ہو چکا ہوا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے. جیسے یہ آپ کے سامنے یہ منین ہے. منین کیسی لینگویج بولتا ہے؟ سمجھ آتی ہے؟
میم یہ تو وہ منہ میں ہی وہ بولتے رہتے ہیں. عجیب سی آوازیں بولتے رہتے ہیں. ان کی لینگویج سمجھ نہیں آتی نا یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ شاید وہ والی وہ جو یہودیوں کی لینگویج ہے وہی بول رہے ہوں گے. نہیں یہ اس کی لینگویج نہیں بولتے. نہیں یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ بات کا مطلب ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا. شیطان بھی ایسی ہی باتیں کرتا ہے. جب شیطان ہمیں غلط باتیں بول رہا ہوتا ہے ہمارے لیفٹ سائڈ پہ آ کے، کیا ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی؟ تو پھر جب ہمیں آواز ہی نہیں آتی، نہ اس کی لینگویج سمجھ میں آتی ہے، تو پھر ہم اس کی باتوں میں کیسے آ جاتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ ایسی آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ آواز تو نہیں آتی لیکن دماغ سگنل لے لیتا ہے، میسج لے لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کو وہ والی لینگویج آتی ہے جو دماغ کو اس نے سگنل دینا ہے نا، یہ والی بات ہے. اب یہ سامنے آپ کے دیکھو مینین بنا ہوا ہے. یہ ایک آنکھ بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ 2 آنکھیں والی کیوں نہیں بنائی انہوں نے؟ تاکہ ہمیں اچھا لگتا، اور ایک آنکھ والا مینین تو واقعی اچھا نہیں لگتا. اٹس ویری اسٹرینج. اسی طرح سے یہ جو گرین والا کیریکٹر ہے، کس کو پتا ہے کیا ہے یہ؟ کسی کو پتا ہے آپ کو؟ میم یہ وہ جراثیم اور یہ والا یہ ہوتا ہے کارٹون، ان میں ہوتا ہے. اور ایک اور بھی ہے وہ لائف بوائے والے، وہ نہیں وہ ڈیٹول والے، ان میں بھی ایک آنکھ والے جراثیم ہوتے. تو یہ اس طرح ایک ان کا بھی کوئی ایک چینل ہوگا تو ان میں ہوتا ہے، تو نا اس میں وہ یہ جراثیم ہوتے ہیں. ہاں دیکھے نا آپ نے. لیکن اچھے لگتے ہیں کہ آپ کو جراثیم؟ نہیں نا. ویسے تو یہ جو کیریکٹر ہے نا، یہ ایک مووی آئی تھی، اس وقت میں بھی چھوٹی تھی، تب کی بات ہے. اس کا نام تھا مانسٹرز انکارپوریشن آئی تھنک، یا مانسٹرز انکارپوریٹڈ کر کے اسی طرح کی ایک مووی آئی تھی. اس کے اندر سٹوری یہ تھی کہ ایک مانسٹرز کی بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے، اور ان کی جاب یہ ہوتی ہے کہ ہیومن ورلڈ میں جا کے لوگوں کے کمروں میں، بچوں کے کمروں میں جا کر بچوں کو ڈرانا. الگ الگ طرح کی الگ الگ شکلوں کے اس کے اندر انہوں نے مانسٹرز رکھے ہوئے تھے جاب پہ، اور وہ سارے لوگوں کو جا کر ڈراتے تھے رات میں. جو بچہ زیادہ ڈر جاتا تھا تو اس والے مانسٹر کو زیادہ سیلری ملتی تھی، وہ پاپولر ہو جاتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ ڈرایا. ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں مووی تھی. بہرحال اس کے اندر جو انہوں نے کیریکٹرز دکھائے ہیں ان میں سے ایک کیریکٹر یہ بھی ہے. اوکے. اور اس کی بھی ایک آنکھ ہے، اور ایک آنکھ سے ریلیٹ کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈالر دیکھا تھا، ڈالر کا نوٹ دیکھا تھا نا. میم وہ دجال ہے. جی دجال ہے. ویری گڈ، دجال ہے. میم اس طرح کا یہ ایک اور بلاگس والا ہوتا ہے، ان میں 1 کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے. جی 1. یس 1. اچھا ایکچولی کیا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ پیرامڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، پیرامڈ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میم ان میں یہ پرانے مصر میں ہوتا ہے، یہ تب ہاں یہ قبریں نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں. ان میں نا اس طرح جیسے فرعون کی طرح کے بڑے بڑے بادشاہ جو ہوتے تھے، انہیں ان میں دفنا دیتے تھے. ساتھ میں ہیرے، سونے، چاندی، اس طرح کی چیزیں رکھ کے واہ پھر بھائی ماشاء اللہ، آپ کے پاس تو بڑی نالج ہے اس چیز کی. یورپس میں ہوتے ہیں پیرامڈز بنے ہوئے. ہاں ایجپٹ میں ہوتے ہیں، صحیح ہے. اچھا لیکن پیرامڈ کا یعنی کہ یہ جو ٹرائی اینگولر لکنگ ماؤنٹین پیرامڈ ہوتا ہے نا، یہ ٹرائی اینگل شیپ کا ایک آنکھ سے کیا تعلق ہے میں بتاتی ہوں. ٹرائی اینگل شیپ کا تعلق ہے، اوکے اٹس illuminati, yes it is illuminati, but why and how? میم یہ اسرائیل کے جھنڈا جو ہے، پرچم جو ہے اس میں بھی اسرائیل کے پرچم میں بھی وہ یہ ٹرائی اینگل، اور یہ ایک سیدھا ٹرائی اینگل اور ایک الٹا ٹرائی اینگل جو ہے، یہ ہاں دو ایک ٹرائی اینگل کا مطلب ہے دجال بہت طاقتور ہے، اور ایک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے. نہ اس کا ایک کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور آپ نے صحیح بات کہی کہ اسرائیلیوں کے جھنڈے پہ بھی یہی بنا ہوا ہے. اوکے الومیناٹی کا سمبل تو ہے یہ، لیکن الومیناٹی لوگوں نے اس طرح کا سمبل کیوں لیا ہے؟ کیونکہ جو پیرامڈز ہیں اس کا تعلق ہے جادو سے، کیونکہ ان کا تعلق بنتا ہے فرعون کے زمانے کے لوگ تھے نا، وہ سارے وہ لوگ جادو کرتے تھے. ٹھیک ہے، انہیں جادو آتا تھا اس زمانے میں، یہودی جو تھے. اور یہ جو ایک آنکھ ہے اس کا تعلق ہے دجال سے. ٹھیک ہے، تو یہ آنے والے دجال کا تعلق پچھلے جادو کرنے والے لوگوں سے، اور جب جادو کیا جاتا ہے تو فرعون کی جو لاش ہے نا
اس کو بلاتے ہیں، ان کو نا نام لے لے کر بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کو میں نے ایک نام بتایا لبوبو کا، یہ شیطان کا نام ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ آنکھ اور یہ جو پیرامڈ کا شیپ ہے یعنی کہ ٹرائی اینگل، یہ ان کے لیے لازم ہے، یہ سمبل کہیں نہ کہیں کسی بھی چیز میں یہ لگا دیں گے بیچ میں، تاکہ وہ جو جادو انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے سگنل پورے آئیں۔ اوکے، پھر یہ کہ جی جی میم پر یہ اس کے بننے کا مقصد ہے اور یہ کن لوگوں نے بنایا ہے؟ ہاں، یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ انہی لوگوں نے کیا ہے جو کہ ابھی کے اسرائیلیز ہیں، اور اس سے پہلے کے یہ پرانے یہودی ہیں جن کو دھتکار کے نکال دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں، اس کے پہلے کے زمانے میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہتے ہیں نا فل اینڈ فائنل ان کا وہ کر دیا نا، صفایا کر دیا گیا کہ یہ اب یہ داخل ہی نہیں ہوں گے، جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا وہ کر لیا، اس کے بعد انہوں نے دوسری پریکٹسز شروع کر دی، انہوں نے کہا ان کا تو دین ہے ہی نہیں ٹھیک، یعنی کہ مسلمان ٹھیک نہیں ہے، ہمارا دین پرانا ہے، وہی سچا دین ہے، لہٰذا ہم جو پہلے کرتے تھے اور ہمارے اماں بابا آباء و اجداد خاندان والے جو پہلے کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے رہیں گے، اور وہ کیا تھا؟ وہ جادو تھا، جادو کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کرنا، جادو کے ذریعے سے غلط چیزیں، اور جادو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر شیطان ہوتا ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا شیطان نہیں ہوتا، بڑا سا شیطان ہوتا ہے، اور ایک نہیں ہوتا، بہت سارے ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اسکیم بنائی کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جادو کے ذریعے سے پھیلایا جائے، کیونکہ اگر جا کر کسی کو بتائیں گے تو لوگ تو کنٹرول میں نہیں آئیں گے، بلکہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، تو لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے ان کو پیس چاہیے تاکہ یہ اپنا جادو اچھے سے پرفارم کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جیسے لوگ جن کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اس قسم کی چیزیں لے کر ان کے سگنلز جو ہے نا وہ فل کر دیتے ہیں، جب ان کے فل سگنلز آ رہے ہوتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں کھانا چاہیے، کوئی چاکلیٹ چاہیے، ہاں جنک فوڈ کھانا ہوتا ہے، اور ہم ٹینٹرم دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے مما بابا کو غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں فلاں جگہ سے کھانا کھلاؤ، فلاں جگہ کا پیزا کھلاؤ، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، مجھے فلاں ٹی شرٹ خریدنی ہے جس میں ایسا بنا ہوا ہوگا، پھر مجھے وہ والا کارٹون دیکھنا ہے۔ اس قسم کے یہ جو ٹینٹرمز ہمیں آتے ہیں، ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، بحث مباحثے ہوتے ہیں، یہ زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے شیطان کو زیادہ اسٹرینتھ دے دی ہوتی ہے، طاقت دے دی ہوتی ہے، اور اپنی ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم تو اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی فن ہے، کرتے ہیں، آؤ گیم کھیلیں گے، چلو بھائی سلیپ اوور کریں گے سارے فرینڈ سارے کزنز، اور گیم کھیلیں گے پوری رات، اور وہ رات کے ٹائم پہ اس سمبلز والے آپ گیم کارٹونز لگا کے یا کوئی ایسی اسکیری ہارر مووی لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ شیطان ہیپی ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر بھی یہ سب کرتے ہیں تب بھی ہوتا ہے، جی ہاں بالکل، ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز قرآن پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ نے یہ کر دیا تو یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ نماز قرآن یا تو آپ نماز والے بنیں گے، قرآن والے، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، یا آپ اس کے ساتھی بنیں گے، تو کوئی ایک ہی چیز میں ہو سکتے ہیں نا آپ۔ مطلب کیا شیطان، آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے جس کا نام ابلیس ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ بہتر طور پہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا، کیوں؟ سوچے ذرا کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ ویسے کر نہیں رہا تھا نا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمیں بھی اگر پتہ زیادہ ہوگا لیکن ہم کر نہیں رہے ہوں گے تب بھی ہم، اللہ نہ کرے، ہم جہنم میں جانے والے بن جائیں گے نا۔ تو ہمیں جہنم، آخرت میں ہمیں جہنم نہ ملے اس سے بچنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ سب سے زیادہ حق اوبیڈینس کا اللہ کو ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، اس کے بعد کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہو سکتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، یا بڑے بہن بھائی ہمارے جو ہیں ان کا حق ہے، لیکن شیطان کا حق نہیں ہے کہ ہم شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں صرف ایک بات ایسی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے مما بابا کی بات نہیں مانیں گے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی ایسا کام آپ سے کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو، بس تب آپ نے بات نہیں سننی ان کی، اور وہ بھی بدتمیزی نہیں کرنی ہے آپ نے، بدتمیزی کریں گے آپ پھر بھی گناہ گار ہوں گے، سخت گناہ گار ہوں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بس آپ نے یہ کہنا ہے کہ مما مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ جو بات ہے اللہ کو زیادہ خوش نہیں کرے گی، بس اتنی بات کہنی ہے، اور آپ نے خود پیچھے ہٹ جانا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ میرا مقصد اللہ کو ہیپی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی،
اب ہمارے پاس دو چیزیں رہتی ہیں. ایک تو یہ ہمیں جاننا ہے کہ یہ شیطان جو پلاننگ کر رہا ہے، اتنی بڑی بڑی اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے، اس کو ہم نے اس کی پلاننگ کو فیل کیسے کرنا ہے. فیل کرنے کے لیے اس کی پلاننگ کو جاننا تو ضروری ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا وہ بہت آسان ہے، یہ مسئلے کو حل کرنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاؤں گی. پھر یاد رکھیے گا کہ ایک چھوٹی سی چیز اس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کوئی چیز صحیح ہے یا کوئی چیز غلط ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی بات ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے اور ہمیں جنت دینے کے لیے اس کے اندر چانس ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، تب تو اس کا مطلب ہے وہ کام ٹھیک ہے، اللہ کو خوش کرنے والا ہے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا سے ریلیٹڈ ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کا زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ دنیا کا کام اگر آپ نے پورا کیا تو اللہ کی بجائے آپ شیطان کو ہیپی کر دیں گے. اور شیطان جو بھی شیطان ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ وہاں موجود جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، نظر کبھی بھی نہیں آتے، نہ ہی فیل ہوتے ہیں. یاد رکھیں، نہ فیل ہوتے ہیں نہ نظر آتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے نا، اس کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب کیونکہ مسلمانوں کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی چیزیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ جس سے اس کی پاور ختم ہوتی جاتی ہے، لہٰذا اس نے کیا کیا، ایسے ایسے پلاننگ کی ہے، جیسے کہ یہ سمبل بنا دیے اس نے. کھانا پینا، میں نے بتایا نا، ہر چیز میں وہ ایڈ کرتا جا رہا ہے اپنے سمبلز تاکہ اس کی پاور بڑھ جائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو میں نے آپ کو شروع میں دعا اس لیے بتا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے طریقے بتا کے گئے ہیں جو کہ چھوٹے ہیں، آسان ہیں اور کوئی بھی کر سکتا ہے، جس سے اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، فوراً زیرو ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز لگتا ہے مجھے گھر میں مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے مجھے سونے میں ڈر لگ رہا ہے، اپنے روم میں ڈر لگ رہا ہے، تو آپ نے اس ٹائم پر اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں ڈروں گا تو وہ چیز ہو جائے گی، میں نہیں ڈروں گا تو وہ چیز نہیں ہوگی. کیونکہ یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب حاوی ہوتا ہے، جب کوئی خوف کی حالت میں ہوتا ہے. کسی شخص کو اگر ڈر لگ رہا ہو نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ شیطان اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کا کنٹرول ہٹا لیں گے. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر یہ کنٹرول آتا کہاں سے؟ یہ کنٹرول آتا ہے جب ہم لوگ اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے مطابق نہیں کرتے. جیسے کہ جمائیاں لینا، کسی کو جمائیاں آتی ہے نا بہت زیادہ، وہ کہتا ہے ارے میں تو تھک گیا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے. حالانکہ جمائیاں لینے کا تعلق نیند سے نہیں ہوتا. اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت انگڑائیاں لیتے ہیں. انگڑائی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اسٹریچنگ کرتے ہیں بستر پہ جانے سے پہلے، بستر سے اٹھنے کے بعد. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، 3 چیزیں بتا رہی ہوں خاص، کل مزید 4 چیزیں بتاؤں گی انشاءاللہ. آج کی 3 چیزیں ہیں: جمائیاں لینا، انگڑائیاں لینا. یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے زیادہ تر جن پر شیطان کا انفلوئنس ہو جاتا ہے. لیکن کون لوگ ہوتے ہیں یہ؟ جو لوگ رات کو سونے والے کپڑے اپنے الگ نہیں کرتے. ہاں ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، کل میں ریپیٹ کروں گی جو نوٹ ڈاؤن کرنے والی باتیں ہیں نا، وہ کل ریپیٹ کروں گی میں. کیونکہ آج میں زیادہ تر آپ کو مسائل بتا رہی ہوں، مسئلے کیا ہیں، پرابلمز کیا کیا ہیں، کل ہم اس کے سولوشن پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. جو لوگ رات کو سونے کے کپڑے اپنے تبدیل نہیں کرتے نا صبح اٹھ کے جلدی، ان کو یہ مسئلہ آتا ہے. اور یہ میں نے کر کے بھی دیکھا، خود میں نے کر کے دیکھا ہے یہ چیز. اکثر میں اگر جلدی جلدی میں کپڑے چینج کرنا بھول جاؤں نا اور ایسے ہی چلی جاؤں بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کے لیے، تو مجھے نا ایسا لگتا ہے مجھے دوبارہ سونا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے سونا ہے دوبارہ، ہاں لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی اور مجھے ہیوی فیل ہوتا ہے. اور وہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان کا انفلوئنس ہوتا ہے کہ رات بھر ہمارے ساتھ ہی شیطان سویا ہوتا ہے نا، اور ہمارے اٹھنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو انگڑائیاں لینے کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے اور جمائیاں بھی بار بار آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے، ڈکارے لینا، جو کہ آوازوں سے نکالتے ہیں نا لوگ ڈکارے، وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. جمائیاں لیتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ اچھا لگتا ہے آدمی، برا لگتا ہے منہ کھول کھول کے جمائیاں لینا؟ کتنی بری لگتی ہے کسی کی شکل آپ نے دیکھی ہے جب وہ جمائیاں منہ کھول کھول کے لے رہے ہوتے ہیں؟ میم یہ تو نیچرلی ہوتا ہے نا. ہاں نیچرل تو ہے، لیکن منہ کھول کے جمائی لینا اچھی چیز نہیں ہے. آپ کو جی ہاتھوں سے روکنا ہوتا ہے اس کو. اچھا، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جمائی کو روکنا ہے، تو ہم نے سیکھ لیا
کہ جب جمائی آ رہی ہے نا، یعنی کہ منہ کھل رہا ہے، تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لو. کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ اس کو آنے سے پہلے روکنا ہے، نہ کہ آنے کے بعد. روکتے کیسے؟ میں کہہ رہی ہوں پانی گر رہا ہے یہاں پہ، اور پھر کوئی کہے کہ آپ پانی روک دینا، تو جتنا گر گیا وہ تو گر گیا ہے نا، مزید آنے والا روکوں گی نا میں. یعنی کہ کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے اس کو آنے سے پہلے روکنا ہے. تو آنے سے پہلے کیا، جب جمائی آ رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اب جمائی آنے والی ہے. آپ نے وہ جو ارج ہے نا جمائی لینے کی کہ میں منہ کھولوں، اس کو روکنا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتائی، اپنے کمپینینز کو بتائی، تو انہوں نے اس چیز کو روکا. کیسے روکا؟ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور پھر بھی نہیں روکتی تھی تو اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمائی لیتا ہے نا منہ کھول کے، اس کے جسم کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیطان اگر آس پاس موجود ہو، اور ایک نہیں ہوتا، یہ بہت سارے ہوتے ہیں ہمیشہ، یہ اکیلا ہوتا نہیں نا، کیونکہ اس کو ڈر بہت لگتی ہے. یہ زیادہ ڈرپوک ہے، ہم ڈرپوک نہیں ہیں، یہ ڈرپوک ہے. یہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتا، یہ بہت سارے لوگ لے کے آتا ہے اپنے ساتھ، بہت سارے اور شیطان لے کے آتا ہے، ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے. یہ جب آس پاس موجود ہوتا ہے اسی وقت جمائیاں زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ لا حول ولا قوت بولیں اور ایک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، روک کے رکھیں. اس کو ایک جمائی کو روک کے رکھیں، اپنے منہ کو بند کر کے رکھیں. اوپر والا نیچے والا جو ہے نا ہونٹوں کو ملا کے رکھیں، اور جمائی آپ کی رک جائے گی. اس کے بعد پھر دوبارہ جمائی نہیں آئے گی. لیکن اگر ایک جمائی آپ نے منہ پھاڑ کے لے لی آواز کے ساتھ، منہ کھول کے، آپ کو اور جمائیاں بھی آئیں گی اور آپ کے آس پاس والوں کو بھی جمائیاں آئیں گی. یہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے، اگر نہیں آپ نے کبھی چیک کیا تو اب دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ اور دعا کیا پڑھنی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلی دعا کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسری دعا کیا تھی؟ اللہم اکفنیہم بما شئت. ٹھیک ہے؟ یہ 3 دعائیں ہماری ان سے بچنے کے لیے. اور سب سے امپورٹنٹ پلاننگ کیا کرنی ہے آپ نے اس کی پلاننگ کو فیل کرنے کے لیے؟ آپ نے پلاننگ فیل کرنے کے لیے اس کی پلاننگ کو یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ اس کی پلاننگ کیا ہے؟ ویک پلاننگ ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا قرآن میں. اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ بے شک شیطان کا جو پلاٹ ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان کا جو پلان ہوتا ہے نا، وہ تو بالکل کمزور سا پلان ہوتا ہے، ویک پلان ہوتا ہے، بیکار. ہم کہتے ہیں نا بیکار بات ہے، فضول بات ہے، ایسی اس کی فضول پلاننگ ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کی پلاننگ ایسے فیل کرنی ہے کہ اس کو زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھنا ہے، اور وہ والے طریقے کرنے ہیں، وہ والے ایکشنز لینے ہیں اپنی زندگی میں. اس چیز کو پریکٹس کرنا ہے روز روز، دن رات، صبح شام، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. کیونکہ جو ان کے ایکشنز ہیں نا، ان سے یہ شدید چڑھتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کاپی کرتے ہیں نا، یہ ان چیزوں سے بھاگتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کو اگنور اس کی پریزنس کو اگنور کرنا ہے. آپ کو لگے کہ اچھا یہ ہے، ہاں ہے تو ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، ختم ہو گئی بات. بھاگ جاتا ہے. اور ایک بہت مزے کی چیز جس سے یہ بھاگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھاگتا ہے، شیطان ایسے بھاگتا ہے، اتنی زور سے دوڑ لگاتا ہے کہ اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کیسے بھاگتا ہے؟ سانس اکھڑنے لگتی ہے. سوچیں اتنی دور بھاگتا ہے، یعنی کہ. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اذان. اذان سنتے ہی یہ ایسی جگہ بھاگتا ہے، اتنی زور کی دوڑ لگاتا ہے. یہ کہتا ہے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے ایسی زور کی دوڑ لگاتا ہے کہ ایسی جگہ اس کو مل جائے جہاں پر اذان کی آواز نہ آئے اس کو. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں آج 2 چیزیں پتہ چل گئی. اس کو بھگانے کا طریقہ پتہ لگ گیا نا آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر رات میں ڈرنے کا آپ کو میں نے بتایا کہ ڈر جائیں، خواب کی وجہ سے ڈر جائیں یا ویسے ہی ڈر جائیں، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولنا ہے، لیفٹ سائڈ پہ تھوکنا ہے. ایک اور چھوٹی سی دعا بتائی جب انسانوں سے ڈر لگتا ہے تب. اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا کہ اذان سننے سے، اذان گھر کے اندر لگانے سے، ریکارڈنگ اذان لگا لیں، یوٹیوب میں اذان لگا لیں، یا گھر میں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اذانوں کے ٹائم پہ، اس ٹائم پر بھی یہ بھاگتا ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو کوئی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے نا، یا کسی کو زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اذان سنواتے ہیں، کیونکہ شیطان اس کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے ہماری غلطی کی وجہ سے نا. جیسے اس نے جمائی لے لی، انگڑائی لے لی، واش روم میں بغیر دعا پڑھے چلا گیا، سیدھا پیر رکھ کے اندر چلا گیا بجائے الٹا رکھنے کے، یا گھر سے باہر لیفٹ پاؤں کی بجائے رائٹ رکھ کے چلا گیا، تو پھر شیطان کا انفلوئنس تھوڑا تھوڑا زیادہ ہوتا رہتا ہے.
یا پھر وہ جتنے سمبلز آج ہم نے دیکھے ان سمبل سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز ہم نہ جانتے ہوئے اپنے گھر میں لے آتے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بچوں کے کمروں میں ٹوائز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان ٹوائز کو کیا کرنا چاہیے، یا تو کسی باکس میں رکھیے، ڈبہ بند کر کے بسم اللہ لفظ بول دیں، لفظ بولیں بسم اللہ، وہ ڈبہ بند کر دیں، یا تو پھر الماری کے اندر رکھ لیجئے، یا اس کے اوپر ایک کپڑا یا چادر ڈال دیجئے. ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. کھیلنے کی ایز سچ ممانعت نہیں ہے، لیکن ہاں ضرور اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ ظاہر ہم اس کو کنٹرول تو نہیں دینا چاہتے نا ہم کنٹرول. ٹھیک ہے، آج کے سیشن میں ہم نے جو تھوڑی بہت وہ دیکھی ہے پکچرز، ذرا اس کو یاد رکھیے گا. آج میں نے آپ کو ایک بیسک چیز بتائی، یہ ٹرائی اینگل، اور ساتھ ہی آنکھ کا آپ کو مقصد بتایا میں نے کہ آنکھ کا تعلق دجال سے ہے اور ٹرائی اینگل کا تعلق جادو سے ہے. آنکھ کا تعلق فیوچر سے ہے، ٹھیک ہے، اور ٹرائی اینگل کا تعلق پاسٹ سے ہے جو گزر چکا ہے. ان دونوں کا تعلق وہ بناتے ہیں جوائن کر کے آپس میں. ٹھیک ہے، اور جادو کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، فیسیلیٹیٹر نہیں بننا، ہمیں ایسا آدمی نہیں بننا جو شیطان کو قوت دے گا، جو پاور دے گا اس کو. ٹھیک ہے، کو پتہ ہے کہ ایک چیز کہتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں ہیل سیٹن، نعوذ باللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شیطان ہے اس کو پاور دو، شیطان کو پاور دو، جتنا زیادہ بولیں گے وہ واقعی طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے سے ہی بتا دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ یہ فیوچر میں یہ سب ہوگا، کہ ایلومیناٹی آ جائیں گے، فری میسنز آ جائیں گے، اور یہ لوگ اس طرح کی چلاکیاں دکھائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے وارن کر دیا تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان، اگر تم اس کو بڑا سمجھو گے تو یہ بڑا ہو جائے گا، اور یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ایک بڑے سے بلڈنگ کے سائز کا بن جائے گا. لیکن اگر تم اس کو چھوٹا سمجھو گے کہ اس کی کوئی قوت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، تو یہ چھوٹا ہوتے ہوتے ایک چھوٹا سا مکھی کی طرح بن جائے گا، یہاں تک کہ چھوٹی سی مکھی کی طرح کونے میں چلا جائے گا، تمہارے کمرے کے کونے میں چلا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا. تو اس کا طریقہ کیا بنا، مطلب کہ اس کو ڈسکریج کرو، اس کو اگنور کرو، اور اس کی بات کو امپورٹنس نہیں دو. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی باتیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں. کل کے سیشن میں تھوڑی اور باتیں آپ کو دکھاؤں گی بھی، بتاؤں گی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان باتوں کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا، ہمارا پلان کیا ہے شیطان کے پلان کو فیل کرنے کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کل. ٹھیک ہے، آج کے لیے میرے خیال ہے بہت لمبی ہو گئی ہے نا کلاس، تو سیشن بہت لمبا ہو گیا، اس سے زیادہ ہمارا دماغ پروسیس نہیں کر سکے گا. لیکن کل کے دن میں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک چھوٹا سا کام کریں. ایک تو یہ کہ کچھ گیمز کو جا کر دیکھ کر آئے، کوئی ایسے گیم جو آپ کو لگے کہ زیادہ تر بچے والے گیمز کھیلتے ہیں، ہمیں والے یہ گیمز پسند ہے، گیمز کو تھوڑا ڈسکس کریں گے کل. اور ساتھ ہی ساتھ کال آف ڈیوٹی کی ایک ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جب آپ اب میں نے آپ کو بتا دیا نا سمبل، اس کو دیکھنے کے بعد جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے. وہ ویڈیو کال آف ڈیوٹی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں گروپ پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی ہم کلوز کرتے ہیں. کل آپ لوگ ٹائم سے آ جائے گا جیسے آج آ گئے تھے، اور پھر ہم اور انشاءاللہ اور زیادہ ٹائم ہوگا تو زیادہ چیزیں ڈسکس کر سکیں گے، زیادہ کوسچن اینڈ آنسرز کر سکیں گے انشاءاللہ. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.